یہ ایک بات سنیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان تمام مسلمان ممالک کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کسی مصیبت کے وقت ان لوگوں کے کام آ سکیں گے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں دوستو کہ ایک ملک اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ڈرونز اور میزائلوں کو صرف اس لیے گراتا ہے کہ اسے پینے کے لیے پانی چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگیں لڑی جاتی ہیں مذہب کے لیے، غیرت کے لیے، حمیت کے لیے، لیکن 14 اپریل 2024 کی وہ رات جب ایران نے سینکڑوں ڈرونز اسرائیل کی طرف روانہ کیے تو مشرق وسطیٰ کے نقشے پر ایک ایسا تماشا ہوا جس نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اردن، وہ ملک جو فلسطینیوں کا سب سے بڑا ہمدرد بنتا ہے، اس کی فضائیہ نے اسرائیلی دفاعی ڈھال بن کر ایرانی ڈرونز کا راستہ روکا۔ لیکن کیوں؟ کیا یہ صرف دوستی تھی یا پھر پیاس کا وہ سودا تھا جو اردن کو اسرائیل کے قدموں میں بچھا چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واٹر ڈیل کے پیچھے چھپے عبرتناک حقائق کو بے نقاب کریں گے۔ تیار ہو جائیے کیونکہ یہ کہانی صرف بارود کی نہیں ہے دوستو، بلکہ بقا اور مجبوری کی ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب تہران سے اٹھنے والے ایرانی شاہد ڈرونز نے عراق اور شام کی فضائی حدود کو پار کیا۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم تیار تھا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ ڈرونز اسرائیل پہنچتے، اردن کے آسمان پر ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ اردنی پائلٹس نے اپنے F-16 طیاروں کے ذریعے ان ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کرنا شروع کر دیا۔ دنیا حیران تھی کہ بھیا اردن جس کی شاہراہوں پر اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، وہی اردن جس کی عوام غزہ کے غم میں نڈھال تھے، اس کی حکومت اسرائیل کو بچانے کے لیے ڈھال بن گئی ہے۔ اصل کہانی میدان جنگ میں نہیں بلکہ پائپ لائنوں میں چھپی ہے۔ اردن دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی سب سے زیادہ قلت ہے۔ یہاں کی زمین پیاسی ہے اور لوگ بوند بوند کو ترستے ہیں، اور اس پیاس کا ریچارج بٹن کہاں ہے؟ تل ابیب میں۔ 1994 میں ہونے والی وادی اربا امن معاہدے کے تحت جو ڈیل جو ہوئی تھی، وہ اسرائیل کو ہر سال اردن کو کروڑوں کیوبک میٹر پانی فراہم کرنے کا پابند بناتی ہے۔ لیکن یہ پانی مفت نہیں ہے، اس کی قیمت ہے خاموشی، وفاداری اور اسرائیل کی سلامتی کی ضمانت۔ جب ایران کے ڈرونز فضا میں بلند ہوئے تو عمان جارڈن کے حکمرانوں کے سامنے 2 راستے تھے۔ یا تو وہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے اور خاموش رہتے، یا پھر اس معاہدے کی پاسداری کرتے جو ان کے ملک کے گلے میں پانی کے طوق کی طرح پڑا ہوا ہے۔ اسرائیل نے واضح کر دیا تھا کہ اگر اردن نے تعاون نہ کیا نا تو واٹر ڈیل خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تصور کیجئے، ایک طرف قبلہ اول کی محبت ہے، دوسری طرف اپنے عوام کی پیاس۔ اردن نے پیاس کو چنا۔ یہ وہ تصویراتی مجبوری یعنی اسٹریٹیجک ڈیپینڈنسی ہے جس نے عرب ممالک کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں۔ اسرائیل نے صحرا میں ٹیکنالوجی کے ذریعے پانی پیدا کیا اور اسے اپنے پڑوسیوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اردن کی فضائیہ نے اس رات صرف ایرانی ڈرونز کو نہیں گرایا بلکہ مسلم امہ کے اس اتحاد کے بھرم کو بھی گرا دیا جو صرف تقریروں تک محدود ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اردن نے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا عذر کیوں پیش کیا؟ کیا اسرائیل کے طیارے روزانہ وہاں سے نہیں گزرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی پردہ تھا۔ اصل میں یہ واٹر ڈپلومیسی کا وہ کڑوا پھل تھا جو اردن کو نگلنا پڑا۔ اگر اس رات ڈرونز نہ گرائے جاتے دوستو تو شاید اگلے ہفتے اردن کے نلکوں سے پانی آنا بند ہو جاتا۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی بنیادی ضروریات یعنی پانی، خوراک، توانائی اس کے لیے اپنے دشمن پر انحصار کرتی ہے، وہ کبھی آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی۔ اردن کی مجبوری اس کی جغرافیائی حیثیت اور قدرتی وسائل کی کمی ہے، لیکن اس کا حل غلامی نہیں بلکہ خود انحصاری تھا۔ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔